آج جس مرض کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ہے موٹاپا۔ اور موٹاپا جو ہے بہت زیادہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب موٹاپے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، کام کرنے میں کا شکار، کاہلی کا شکار، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے میں دشواری، بھاگنے دوڑنے میں دشواری، یعنی کہ اوورآل وہ انسان جو فزیکلی فٹنس لیول ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہو۔ کیوں یہ لوگ موٹے ہو رہے ہیں؟ اس سب سے بڑی بنیادی وجہ ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ درست نہ ہونا اور غذا کا تعین اچھا نہ کرنا کہ کون سی غذا ہمیں کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، کس ٹائم پہ کھانی چاہیے، کس ٹائم پہ نہیں کھانی چاہیے۔ یہاں رات کو آئے کھانا کھایا سو گئے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد کھانے میں ہم لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ چاول، اور اس کے بعد چکن وغیرہ اور فاسٹ فوڈ وغیرہ۔ اس کے بعد کرتے کیا ہے؟ یہ تو کھا لیا، ایک تو نقصان کر لیا، اوپر سے ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک ٹھنڈی استعمال کر لیتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دیتی ہے، تو اس سے موٹاپا بڑی جلدی آتا ہے۔ اسی طرح عورتیں، ان کے موٹاپے کی بھی ایک دو وجوہات بڑی مین ہیں۔ جب وہ کھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتی، زیادہ ٹھنڈی اغذیہ کھاتی ہیں، فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں، تو پھر انہیں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ماہواری کا، یعنی کہ مینسز کا ٹھیک نہ آنا، کم آنا۔ اس وجہ سے عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو غذاؤں کا تعین کریں کہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال، میٹھے کا کثرت سے استعمال، اور اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہی سونا، یہ ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ اپنا ڈائٹ پلان اچھا رکھنا پڑے گا، تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ایک گلاس کے 60 گھونٹ بنتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح پانی پئیں گے تو ایک دفعہ تو سانس چڑھے گا، لیکن آپ ایک ہفتہ کر لیں، اس کے بعد اپنا وزن کر لیں، تو انشاءاللہ 1 سے 2 کلو 3 کلو آپ کا وزن کم ہو چکا ہو۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، ہمیں لینا ہے پودینہ، اجوائن، میتھی دانہ، کلونجی، زیرہ، صاف ستھری آپ نے سنا مکھی لینی ہے۔ 6 چیزیں آپ نے لینی ہے، اس کا آپ نے کرنا ہے پاؤڈر، لیکن اس سے پہلے آپ نے نمک شامل کر لینا ہے۔ وہ آپ نمک کے طعام، سادہ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں، بلیک نمک بھی، کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 8 چیزوں کو آپ نے اچھی طرح صفو بنانا ہے، پاؤڈر کرنا ہے۔ پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح نیم گرم پانی کے ساتھ اور ½ ٹی اسپون شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کا 5 سے 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت کا خزانہ، میں ہوں اشتیاق علی۔ ناظرین، آج ہم جس مرض کی بات کریں گے اس سے ہر دوسرا بندہ متاثر ہے۔ آج ہم بات کریں گے موٹاپے کی۔ موٹاپا نہ صرف آپ کو مختلف بیماریوں کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ آپ کے حسن کا بھی دشمن ہے۔ اچھا، موٹاپا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ ہم جانیں گے پروفیسر حکیم حافظ محمد فرحان صاحب سے۔ جی آپ صاحب بتائیے گا اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مرض کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ہے موٹاپا۔ اور موٹاپا جو ہے بہت زیادہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب موٹاپے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، پھر خود انسان جو موٹا ہوتا ہے کام کرنے میں سستی کا شکار، کاہلی کا شکار، پھر جب انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، اس سے ایک تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، تو اور زیادہ جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے میں دشواری، بھاگنے دوڑنے میں دشواری، یعنی کہ اوورآل وہ انسان جو فزیکلی فٹنس لیول ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو رشتوں کے حوالے سے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ انسان جتنا مرضی اس کا رنگ صاف ہو، وائٹ کلر کا ہو، لیکن جسامت موٹی ہو، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، رشتوں کے حوالے سے انتہائی پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب بھی وہ لڑکی والے کو کوئی دیکھنے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں لڑکی سمارٹ ہے۔ اگر لڑکی سمارٹ ہو خوبصورت لگے گی، اگر وہ موٹی ہو تو سب سے پہلے تو اسی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اسباب، سبب کیا ہے، کیوں یہ لوگ موٹے ہو رہے ہیں؟ اس کے سب سے بڑی بنیادی وجہ ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ درست نہ ہونا اور غذا کا تعین اچھا نہ کرنا کہ کون سی غذا ہمیں کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، کس ٹائم پہ کھانی چاہیے، کس ٹائم پہ نہیں کھانی چاہیے، سب سے بڑا بگاڑ۔ اب اس میں سب سے بڑا بگاڑ جو ہوتا ہے، ایک تو آج کل اگر مارکیٹنگ کے لوگ دیکھیں
تو صبح سے لے کر شام تک موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، رات کو آئے کھانا کھایا سو گئے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد کھانے میں ہم لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ چاول، اور اس کے بعد چکن وغیرہ اور فاسٹ فوڈ وغیرہ۔ اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ یہ تو کھا لیا، ایک تو نقصان کر لیا، اوپر سے ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک ٹھنڈی استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دیتی ہے۔ تو اس سے موٹاپا بڑی جلدی آتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو دائمی قبض ہو جاتی ہے۔ جب قبض ہوتی ہے، باتھ روم آپ کو ٹھیک نہیں آئے گا، اسٹول اچھے طریقے سے پاس نہیں ہوگا، تو جسم تو آٹومیٹکلی فربا ہوتا جائے گا، تو اس سے موٹاپا پیدا ہو جائے گا۔ جب موٹاپا انسان کے اندر آ جاتا ہے تو کولیسٹرول ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جہاں پہ بیٹھے گا اگر وہ جمعہ پڑھنے چلا گیا ہے یا ویسے کسی جگہ پہ زیادہ تک بیٹھا رہا ہے تو ٹانگیں سو جائیں گی یا بازو سو جائیں گے اگر ایک طرف لیٹا رہا۔ اسی طرح عورتیں، ان کے موٹاپے کی بھی ایک دو وجوہات بڑی مین ہیں۔ جب وہ کھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتی، زیادہ ٹھنڈی اغذیہ کھاتی ہیں، چیزیں کھاتی ہیں، فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں، تو پھر انہیں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ماہواری کا، یعنی کہ مینسز کا ٹھیک نہ آنا، کم آنا۔ اس وجہ سے عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، ہارمون جو ہیں ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، عورتوں میں بھی جب وہ کھانے کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہوگی تو اسٹول اچھے طریقے سے پاس نہیں ہوگا، تو انہیں بھی دائمی قبض ہو سکتی ہے۔ جب دائمی قبض ہوگی تو انہیں بھی موٹاپا فوراً آ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں موٹاپے کی ہیں۔ ہمیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو غذاؤں کا تعین کریں کہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال، میٹھے کا کثرت سے استعمال، اور اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہی سونا، یہ ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، اپنا ڈائٹ پلان اچھا رکھنا پڑے گا، تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ تو علاج اس کا بڑا آسان سا ہے، بڑا سمپل سا ہے۔ سب سے پہلے ہم علاج میں کیا کریں گے کہ غذاؤں کا تعین کریں گے کہ ہر چیز کھائیں لیکن ایک لمٹ سے کھائیں۔ صبح کا کھانا جو ہے، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا کریں، دوپہر کا کھانا وزیروں والا کھائیں، رات کا کھانا فقیروں والا، یعنی کہ صبح ناشتہ اچھا کھائیں کیونکہ آپ نے دوپہر تک کام کرنا ہے، دوپہر کو اس سے تھوڑا سا کم کھائیں کیونکہ آپ نے شام تک چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور ورکنگ آپ نے کرنی ہے، لیکن رات کو کم کھائیں اس لیے کہ آپ نے سونا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کلیہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر کھانا جب کھانا اچھی طرح چبا کے کھانا ہے، جیسے پہلے بزرگ ہمارے کہتے ہوتے تھے کہ 32 دانت ہے تو 32 دفعہ لقمے کو چبا کر کھایا جائے تاکہ اس میں سلائیوا تھوک شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے گا کھانا۔ لیکن ہم کھاتے ہیں جلدی جلدی تو وہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی جب پئیں تو اس ایک گلاس پانی کے 3 حصے کریں، ایک حصہ پانی کے 20 سپ لینے ہیں آپ نے، چھوٹے چھوٹے چوس کے پانی پیئیں، چھوٹے چھوٹے سپ لیں، ایک گلاس سے ایک گلاس کے 60 گھونٹ بنتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح پانی پئیں گے تو ایک دفعہ تو سانس چڑھے گا، لیکن آپ ایک ہفتہ کر لیں، اس کے بعد اپنا وزن کر لیں تو انشاءاللہ 1 سے 2 کلو 3 کلو آپ کا وزن کم ہو چکا ہوگا۔ تو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا کمال کا نسخہ ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جو بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں، جو ہماری جو کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں، آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو اچھا گائیڈ کریں، تو جب بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ جن ساتھیوں نے ابھی تک، جن پیارے بھائیوں نے بہنوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، آپ نے پنسار سٹور پہ جانا ہے، وہاں سے آپ نے لینا ہے پودینہ خشک صاف ستھرا، اجوائن کے بعد آپ نے لینا ہے میتھی دانہ، اس کے بعد آپ نے لینی ہے کلونجی، یہ آپ کی ہو گئی 4 چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے زیرہ آپ نے لینا ہے بلیک والا، وہ بھی آپ نے، یہ 5 چیزیں ہوگی، پانچوں آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد 50 گرام ہی آپ نے اچھی صاف ستھری آپ نے سنا مکھی لینی ہے، اس کے صرف پتے لینے ہیں، ڈنڈی نہیں لینی۔ یہ چیزیں ہو گئیں 6 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ اس کا آپ نے کرنا ہے پاؤڈر، لیکن اس سے پہلے آپ نے نمک شامل کر لینا ہے، وہ آپ نمک طعام، سادہ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں، بلیک نمک بھی، کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ 8 چیزوں کو آپ نے اچھی طرح صفوف بنانا ہے، پاؤڈر کرنا ہے، پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح نیم گرم پانی کے ساتھ اور ½ ٹی اسپون شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اب وہ جو نیم گرم پانی ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟
1 गिलास गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लें और उसमें कम से कम जो लेमन होता है इसका चौथा हिस्सा वो भी निचोड़ लें। तो ये वाला जो पानी है इसके साथ दवाई लेनी है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपका 5 से 6 किलो वज़न कम हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा और हमारी जो भी वीडियो हो उसे गौर से पूरी सुना करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने जो बीमारी है उसका इलाज बता दिया, उसको उसका परहेज़ बता दिया, लेकिन आप हमें कुछ चंद एक्सरसाइज़ भी बताएँ हमारे नाज़रीन को कि वो घर में या ग्राउंड में कोई एक्सरसाइज़ करें, उससे भी उनको फ़र्क पड़े। जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। एक्सरसाइज ये तो जुज़ है। अगर हम गांव में जाते हैं तो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो फसलों में काम करते हैं, उनका जिस्म नहीं बढ़ता जल्दी, बड़े स्मार्ट होते हैं। अगर हम एथलीट देखते हैं, क्रिकेटर देखते हैं, अगर क्रिकेट में चले जाएं, फुटबॉल में चले जाएं, बैडमिंटन में चले जाएं, किसी भी तरह तैराकी में चले जाएं, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं वो सारे बड़े फिज़िकली फ़िट होते हैं। बुनियादी वजह क्या है, वो एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना सुबह नमाज़ पढ़ के आधा घंटा से 1 घंटा तक एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसमें पहले चहलकदमी आहिस्ता-आहिस्ता करें, फिर तेज़-तेज़ करें, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के हवाले से इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको हम एक वीडियो शेयर करेंगे, उसमें हम एक्सरसाइज के तरीके बताएँगे कि मोटापे के लिए कौन-सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। फ़िल वक़्त आपने रनिंग करनी है, पहले आपने तेज़-तेज़ चलना है और रनिंग करनी है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज की वीडियो कुछ अर्से तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। जी नाज़रीन, अब और आपको अब इंतज़ार रहेगा हमारी अगली वीडियो का कि एक्सरसाइज़ वाली भी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँचाएँ ताकि आपका बहुत फ़ायदा हो सके। एक बात मेरी याद रखिएगा कि आपको मेडिसिन के साथ-साथ परहेज़ लाज़मी करना है। लोग मेडिसिन खा लेते हैं और कहते हैं कि जी हमें वो फ़र्क नहीं पड़ा, मेडिसिन ठीक नहीं थी। मेडिसिन बिल्कुल ठीक होती है, आपने परहेज़ लाज़मी करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।